السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس دوران اگر اونگ آ جائے تو وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ اونگتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا کہ اپنے لیے معافی کی دعا کر رہا ہے یا خود کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 162۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز کے دوران اونگنے لگے تو اسے سو لینا چاہیے تاکہ نیند جاتی رہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ حدیث نمبر 163۔ انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تو ایک ہی وضو کافی ہوتا ہے جب تک کہ ہوا نہ نکلے۔ حدیث نمبر 164۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ہاں بڑی ہی ہے، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے معلوم کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ نہیں سوکھیں گے ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ حدیث نمبر 165۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانہ کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا تھا جس سے آپ استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ حدیث نمبر 147۔ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 169۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہو گیا اور جب آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حاضر ہو کر آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو گئے۔ حدیث نمبر 170۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور معلوم کیا کہ بتائیے ہم میں سے اگر کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔